حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ یعنی زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ جو کچھ بات چیت زبان سے کرتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، تجھے تیری ماں روئے عرب کے محاورے میں بطور تنبیہ بولا جاتا تھا۔ حاصل خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ ہم زبانوں کو جو کینچی کی طرح چلاتے ہیں، یہ سب مجموعہ جمع ہو رہا ہے، اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، تلے گا، اور اس میں لغو اور بیہودہ، ناجائز، فضول، بکواس، لغویات، جتنی بھی چیزیں ہم بولتے ہیں وہ جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آدمی اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ بولنے والا کچھ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجے جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ بولتا ہے جس کو وہ کہنے والا سرسری عام سمجھتا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، اور اس پر ملے گا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جہنم میں اتنی دور پھینکا جاتا ہے جیسا کہ مشرق مغرب سے دور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو چیزوں کا ذمہ لے لے کہ بے محل بے جا استعمال نہیں کرے گا، ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اگر کوئی ان دو چیزوں کا ذمہ واری دے دے کہ میں بے محل استعمال نہیں کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، اس کے جنت کا ذمہ وار ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جہنم میں آدمیوں کی کثرت سے یہی دو چیزیں ہیں جو آدمی کو کثرت سے جہنم میں ڈالتی ہے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک آدمی کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور محض اتنی غرض ہوتی ہے کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں، محفل میں تھوڑا مزہ آ جائے، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر کوئی جملہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ تفریح ہو جائے، لیکن اس کا وبال یہ ہے کہ جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنی آسمان سے زمین دور ہے۔ وہ کلمہ اگر جھوٹ ہے، غلط ہے، بکواس اور گالی ہے، تو اس کا اثر یہ ہے، اس کا وبال یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں اتنی دور پھینکا جاتا ہے جتنی آسمان سے زمین دور ہے۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا،
کہ آپ کو اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، اس پر مجھے بہت ڈر ہے کہ میری امت اس زبان کو بے جا استعمال کرے گی، فضول استعمال کرے گی اور ناجائز استعمال کرے گی، جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنے گی۔ مجھے اس کا بہت ڈر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت مختلف چیزیں احادیث میں آئی ہیں جن سے ہم لوگ بہت غافل ہیں۔ یقیناً آدمی کو اس کا اکثر لحاظ رکھنا چاہیے کہ زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے اگر کوئی نفع نہ پہنچے تو کم از کم مصیبت اور آفت اور گرفتاری اور وبال کا ذریعہ تو نہ بنے، اتنا تو خیال کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام حدیث اور فقہ ہیں، فرماتے ہیں مجھ سے ایک گناہ صادر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 5 مہینے تک تہجد سے محروم رہا۔ ایک غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیا گناہ ہو گیا تھا؟ فرمایا ایک شخص رو رہا تھا، میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ شخص ریاکار ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے، دکھاوے کا رونا رو رہا ہے، ایسے دکھانے کے لیے رو رہا ہے، بس میں نے اتنا کہہ دیا۔ اس کا وبال یہ مجھ پر پڑا، اس کا اثر یہ ہوا، اس گناہ کا مجھ پر نقصان میرا یہ ہوا کہ میں 5 مہینے تہجد کی نماز سے کیا ہو گیا؟ محروم۔ یہ کتنی چھوٹی بات ہے اور ہم اپنے دل میں، ہم اپنی زبان سے کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ یہ دل میں کہنے کی نحوست ہے، زبان سے ابھی تک انہوں نے نہیں بولا، صرف دل سے کہنے کی نحوست ہے۔ ہم لوگ اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ زبان سے لوگوں کے متعلق کہتے رہتے ہیں اور بے وجہ کہتے رہتے ہیں، اور اگر اس سے مخالفت بھی ہو پھر بھی تو اس کے اوپر بہتان باندھنے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ اس کے ہر ہنر کو عیب اور ہر عیب کو زیادہ دقی بنا کر شہرت دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، لوگوں کے بیچ اسے بدنام کرتے ہیں، اسے گندہ کرتے ہیں، اس کی عزت اچھالتے ہیں، اس کی اخلاقی طور پر اس کو پست دکھاتے ہیں۔ کتنا زیادہ زبان کا وبال اور جرم ہے جس کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔